میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ کے لیے جو مراحل گزر رہے ہیں اور جو قیمتی اور اہم ترین موقع گزر رہا ہے، خصوصاً اپنی اس سرزمین اور اپنے مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کی انتخاب کے حوالے سے اور اپنے مستقبل کے حکمرانوں کے چناؤ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول الزور یعنی جھوٹی گواہی، اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قول الزور جھوٹی گواہی کا ذکر آپ کر رہے تھے تو آپ نے اپنی ٹیک سیدھی کر لی، سیدھے بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ آپ نے کہا الا قول الزور وہو قول الزور وہو قول الزور، یعنی کہ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے شریعت میں ووٹ کی حیثیت کیسی ہے، اور آیا ووٹ دینا اسلام میں جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر تشریف لائے ہیں وہ شریعت کامل اور اکمل ہے، اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے یا گناہ ہے یا حرام ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ وہ اس بات میں بے احتیاطی کر رہے ہیں، حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنی سختی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، جو دلیل سے بات ہوتی ہے وہ بات ہمیں بالکل منظور ہے اور اس بات کو ماننے کے ہم پابند ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکین مکہ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے اور اپنی ہزیمت، اپنی ذلت، اپنی بزدلی جو حقیقت میں اللہ تعالی نے ان کے حق میں منظور فرما لی تھی، اس ہزیمت کا مداوع کرنے کے لیے، اس ذلت اور اس ریپوٹیشن ڈیمیج کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ پر حملہ ور ہوئے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ آیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے اپنے شہر، اپنی زمین کا دفاع کریں
یا مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کے راستے میں رکاوٹ بنے. اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند دیگر تجربہ کار صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کا دفاع کریں گے، باہر نکل کے حملہ کرنا یہ ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے. لیکن جب مشورے میں بات ہوئی تو پتہ چلا کہ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مدینہ شہر چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ مشورہ قبول فرمایا اور اسی کے اوپر پھر عمل ہوا ہے. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ احد میں جو بظاہر تکلیف ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، ایک طرف سے بھی حملہ، پیچھے سے بھی حملہ، صحابہ چتر بتر ہو گئے. ایک موقع ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب آگے پیچھے ہو گئے تھے. علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری جو تکلیف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا، صرف مشورے کی بات ہو رہی ہے، حکم نہیں ہے. حکم پیغمبر کا وہ واجب العمل ہے. صرف مشورے میں جو مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہوئی، اس غلطی کا مداوع اسی صورت میں ان کو موصول ہو گیا تھا. تو یہ ایک مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اسلام کوئی ڈکٹیٹرشپ والا مذہب نہیں ہے. اسلام کوئی آمرانہ سوچ والا مذہب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں جب آپ اس حوالے سے تعلیمات ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اور مسلمانوں کی خاصیت یہ ہے، مسلمانوں کی صفت یہ ہے، کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو بھی اہم کام کرتے ہیں، اہم معاملہ کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کر کے وہ کام انجام دیتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اور صرف آپس ہی میں مشورے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو مسلمانوں کے قائد ہیں، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہاں تک کہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی قرآن کریم میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے پیغمبر، آپ جب بھی کوئی اہم معاملہ کیا کریں، کوئی اہم کام انجام دیا کریں تو مسلمانوں سے ان کی رائے لے لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب مشورہ آپ کر چکے ہوں، صلاح آپ کر چکے ہوں، سیدھے راستے کا انتخاب کر چکے ہوں، تو اس کے بعد پھر نتیجہ اور جو انجام ہے، جو خاتمہ کار ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے فیصلے پر چھوڑ دیجیے. یہ وہ تمام دلائل ہیں جو اس بات پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو اسلامی ریاست کا کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، یہ
آمرانہ نہیں ہے۔